السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کی شدید تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے آج ایک مرتبہ پھر امریکی کانگریس کے ارکان سے خط لکھوایا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو عمران خان کے حوالے سے۔ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف تو امریکی مداخلت، بیرونی مداخلت، ہم کوئی غلام ہیں، اور یہ الزامات بھی لگائے کہ سائفر جو ہے وہ جو بائیڈن امریکہ جو ہے اس کی طرف سے مجھے ہٹوایا گیا اور سائفر لہرایا گیا عمران خان کی جانب سے کہ یہ جی سائفر ہے جو امریکہ کے سفیر نے لکھا ہے حکومت کو کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو ایک طرف امریکہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں عمران خان کی جانب سے کہ مجھے ہٹایا گیا، وزارت عظمیٰ میری امریکہ نے ختم کرائی، میری حکومت امریکہ نے تبدیل کرائی، اور دوسری طرف امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ پر تنقید کی جا رہی ہے اور پھر امریکی جھنڈا بھی لہرایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ ثوابی جلسے میں سب سے بڑا جھنڈا جو ہے وہ امریکہ کا تھا، جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے لہرایا گیا تھا۔ زلفی بخاری امریکہ میں موجود ہیں اور زلفی بخاری امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور خطوط لکھوا رہے ہیں امریکی کانگریس مینوں سے، اور برطانیہ میں بھی لابنگ کی جا رہی ہے۔ برطانیہ سے بھی کسی نے خط لکھا ہے برطانوی حکومت کو، اور برطانیہ کے جو خارجہ سیکرٹری ہیں انہوں نے پھر اس خط پر وضاحت بھی جاری کی ہے کہ بھائی عمران خان کا فوجی عدالت میں کیس چلنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ امریکی جو برطانوی سیکرٹری خارجہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور خط میں کیا لکھا گیا ہے، جو خط امریکی کانگریس مینوں سے لکھوایا گیا ہے۔ اچھا، تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پالیسیوں میں تضاد ہے۔ ایک تو کبھی امریکہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ امریکہ خود کہہ رہا ہے، ڈونلڈ لو جس پر الزام تھا سائفر لکھنے کا، ڈونلڈ لو خود کہہ رہا ہے، کل بھی میں پڑھ رہا تھا ڈونلڈ لو کا، کہ عمران خان کی حکومت ہم نے تبدیل نہیں کرائی تھی۔ یہ امریکی سفیر جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت کہتے رہے، پھر بعد میں مکر بھی گئے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جی بس اب چھوڑ دو، اب اس معاملے کو رفع دفع کر دو، مٹی پاؤ جی، کیونکہ چوری جب پکڑی گئی اور جب ایکسپوز ہو گئے تو اس کے بعد پھر کہا کہ جی مٹی پاؤ اس پہ۔ اچھا، یہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے حمایتیوں نے قومی مفاد میں کام کرنے کے بجائے سیاسی مفاد کو ایک مرتبہ پھر فوقیت دے دی ہے۔ 46 ممبران کانگریس نے تحریک انصاف کے حق میں، یعنی عمران خان کے حق میں امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک اور خط لکھا ہے، جس میں پاکستان پر بیجا الزامات لگاتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی دہرائی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس خط میں کہ جی جو 2024 کے انتخابات تھے وہ ناقص انتخابات تھے، اور پی ٹی آئی کو باہر رکھا گیا۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے آزاد حیثیت میں، وہی جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ آپ مداخلت کریں اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کرائیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں 2024 کے انتخابات کے بعد، یہ پی ٹی آئی کے خلاف۔ پی ٹی آئی نے اپنے حوالے سے اپنے حق میں تو پی ٹی آئی خطوط لکھوا رہی ہے، لیکن جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے اس پہ پی ٹی آئی نے کبھی خط نہیں لکھوایا، اس پہ کبھی لابنگ نہیں کی، کیونکہ یہ خود بھارت کی پراکسی ہے، امریکہ کی پراکسی ہے، اسرائیل کی پراکسی ہے پی ٹی آئی۔ تو بھارت کے خلاف کیسے خط لکھوا سکتی ہے؟ بھارت کو تو کشمیر انہوں نے مودی کو گود میں دے دیا کہ جی یہ کشمیر لے لیں، پلیٹ میں پیش کر دیا، اور پھر کہا کہ جی دھوپ میں کھڑے ہوں گے ہر جمعے کو، ایک جمعے پہ اکٹھے ہوئے
اس کے بعد وہ بھی معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو اس لیے بھارت کے خلاف انسانی حقوق کی جو کشمیر میں جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی خط نہیں لکھوایا پی ٹی آئی نے، اور لیکن اپنے حق میں ضرور خطوط لکھوا رہی ہے۔ یہ دوسرا خط ہے۔ پہلے بھی 40-50 جو ایم این ایز ہیں، میرا خیال ہے 62 کانگریس جو مین تھے 62 تھے میرا خیال ہے، انہوں نے خط لکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں پھر موجودہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جو ممبران ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جو حکومتی جماعتوں کے ممبران ہیں، انہوں نے پھر خود خط لکھا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو کہ امریکہ کو پیغام پہنچائیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ آج شیری رحمان نے بھی بڑی شدید تنقید کی ہے پی ٹی آئی پر۔ اچھا وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں موجود امریکی سفیر اور امریکی سفارت خانے پر بھی تنقید کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کا رویہ بدلنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ امریکی سفیر کا اور امریکی سفارت خانے کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو کہا جائے کہ یہ رویہ اپنا تبدیل کریں۔ خط در خط نے تحریک انصاف کے اصل حمایتیوں سے متعلق سوالوں کے انبار لگا دیے ہیں، جبکہ اس خط میں نہ کشمیر نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا ذکر ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر بات انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی ہے تو ایسا کوئی خط کبھی کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر کیوں نہیں لکھوایا جا سکا۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے امریکی سفارت خانے کی سرگرمیوں کے خلاف انتہائی سخت بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے۔ اچھا میں پھر آپ کو جو برطانوی سیکرٹری خارجہ ہیں ان کا بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ برطانوی سیکریٹری خارجہ نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممکنہ طور پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے متعلق برطانوی سیکریٹری خارجہ کا رد عمل ہے۔ یہ فارن سیکرٹری نے کہا کہ جی فارن سیکرٹری نے یہ ایک ایم پی کے یعنی ممبر پارلیمنٹ جو ہے ایم پی کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح کیا ہے۔ کم جانسن جو ہیں یہ ایم پی ہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر خط لکھا تھا۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ یعنی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ جی پاکستانی حکام سے بانی پی ٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عدالتی معاملات ملک کا اندرونی مسئلہ ہے۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام ضروری ہے۔ سیاسی مخالفت آزادی، اظہار رائے اور اجتماع کے آزادی جیسے مسائل پر تحفظات ہیں۔ زلفی بخاری نے 1 ماہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے عدلیہ کے نظام میں تبدیلیوں کے تناظر میں خط لکھوایا تھا۔ کم جانسن ایم پی کے بھیجے گئے خط پر مختلف جماعتوں کے 20 اراکین پارلیمنٹ کے دستخط ہیں۔ یہ یعنی برطانیہ سے بھی خطوط لکھوائے جا رہے ہیں اور پھر امریکہ سے بھی خطوط لکھوائے جا رہے ہیں، کانگریس کے ممبران سے اور پارلیمنٹ کے ممبران سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی صورت نہ کسی ملک کے حوالے کیا جائے گا اور نہ رہائی ہوگی۔ عمران خان کو جو تجزیہ نگار بھی بتا رہے ہیں، جو انفارمیشن مل رہی ہے یا جو کڑیوں سے ملا رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، تو ان کے مطابق تو عمران خان کو سزا ہونی ہے۔ سائفر کا کیس جو تھا وہ بہت بڑا کیس تھا، لیکن سپریم کورٹ نے سائیں منصور علی شاہ صاحب نے اس کو اڑا دیا، اور اس کے بعد اب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس پر نظریں لگی ہوئی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا ضرور ہونی ہے، اور اس کے بعد فوجی عدالت کے حوالے فوجی ٹرائل جو ہے عمران خان کا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان ان کے مقدمات کو اکٹھے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ ادھر جنرل فیض کو سزا ملے گی، جو بھی سزا ملی، ظاہر ہے ان کا جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے، تو اسی دن یعنی انہی دنوں میں عمران خان کے خلاف بھی
فیصلہ کوئی آنا ہے، کیونکہ جنرل فیض کو جب تک سزا نہیں آتی تب تک عمران خان کے خلاف بھی فی الحال کوئی سزا ابھی نہیں عمران خان کو مل رہی۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو امریکی کانگریس مینوں کے خط پر تنقید کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ہے، یہ خطوط جو لکھوانا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔